اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَلَمَّا عَجَزُوا عَن ذَلِكَ، اور جب وہ لوگ اس سے عاجز ہو گئے، ہار مان گئے، لکھا ہے مورخین نے ایک سال تک بند ہو گئے بڑے بڑے شاعر کمرے میں، کہا کتابیں دے دو، کھانے کی چیزیں مہیا کر دو، بس کھانے پینے کی ضرورت کے سوا کوئی نہ ہے ہمارے پاس۔ ایک سال تک، ایک سال پورا ہوا، باہر نکلے تو کچھ نہیں، کہا اچھا تھوڑا موقع اور دو، ایک سال کا، ایک سال اور موقع لیا، پھر جو کچھ لکھتے تھے پھاڑ دیتے تھے، چونکہ عربی تھے اتنی بات تو سمجھتے ہی تھے کہ وہ فصاحت اس کی کیا ہے، ہمارے کلام کی کیا ہے۔ وہ تو وہاں غلط گڑبڑی وہاں ہوتی ہے کہ جب کچھ جانتا بھی نہ ہو اور عیب نکال رہا ہو، سمجھے نہیں؟ لیکن وہ تو جانتے تھے نا، سمجھتے تھے نہیں بھی، وہ اس کلام کے قریب ہی نہیں، تو پھر پھاڑ دیتے تھے۔ دو سال تک اس طرح محنت کی، کچھ نہیں کر سکے۔ وَلَمَّا عَجَزُوا عَن ذَلِكَ، اور جب وہ لوگ اس سے عاجز آ گئے، قال تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے، قال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہیں کر سکتے ما ذکر، جو ذکر کیا گیا، یعنی صورت نہیں لا سکتے، لعجزکم، تمہارے عاجز ہونے کی وجہ سے، ولن تفعلوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، ذالک، ایسا، ابدا، کبھی بھی، اللہ نے کہا کر نہیں سکتے ہو۔ اگر تم نہیں کر سکتے، اور سنو کر بھی نہیں سکتے ہو، تو ان تھا، تو اس سے لالچ پیدا ہو کہ شاید کر لیں آگے، کہا ولن تفعلوا، لن کے ساتھ استعمال کیا، ہرگز ایسا کبھی نہ کر سکو گے، لظہور اعجازہ، اس کے اعجاز کے ظاہر ہونے کی وجہ سے، قرآن کا معجزہ ہونا ظاہر ہو چکا ہے، تو ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ یہ اعتراض ہے، اعتراض کا مطلب یہ جملہ معترضہ ہے، جملہ معترضہ لا محل لہا من الاعراب، اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا ہے۔ یہ مبتدا خبر کے درمیان آ جائے، موصول صفت کے درمیان آ جائے، شرط جزا کے درمیان آ جائے، تو اصل تو عبارت ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو فَاتَّقُوا النَّارَ، تو اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ بیچ میں وَلَن تَفْعَلُوا، یہ جملہ ایک آ گیا ہے معترضہ، سمجھے بات کو؟ کیوں؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ظاہر ہو جائے کہ کر نہیں سکتے ہو، اگر بچنا چاہتے ہو آگ سے تو ایمان لانا ہوگا۔ ارے سمجھ گئے یہ کہاں جملہ معترضہ ہے؟ ان لم تفعلوا شرط ہے، فاتقوا یہ جزا ہے، شرط جزا کے درمیان، فاتقوا بالایمان باللہ، تو بچو اللہ پر ایمان لا کر، وانہ لیس من کلام البشر، اور اس بات پر ایمان لا کر کہ انسانی کلام، اور انسان کا کلام نہیں ہے، انسان کا کلام، ایمان لاؤ اس پر کہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ النار التی، اس آگ سے، التی وقودها الناس والحجارہ، جس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، لوگ الف لام عہد کا ہے، لوگ سے مراد الکفار، کفار ہیں، کون ہیں؟ کفار ہیں، والحجارہ، اور پتھر، وہ پتھر جن کی پوجا لوگ کرتے ہیں، مورتیاں بناتے ہیں، تاکہ یہ دیکھیں کہ دیکھو یہ ہمارے معبود ہیں جن کی ہم وہاں پوجا کرتے تھے، آج تو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، کاسنامہم، جیسے منہا، جیسے کہ پتھر کے تراشے ہوئے ان کے بت، کاسنامہم منہا من الحجارہ، ترجمہ سمجھے؟ وقود یہ فعول کا وزن ہے، سبب کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے آلہ، جیسے وضو، پانی، مٹی، ارے آلہ، وضو جو فعل ہے، عمل، وہ وضو ہے، وضو نہیں ہے، اردو میں استعمال کرتے ہیں، گنجائش ہوتی ہے، لیکن اصل جو ہے سمجھنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں وضو، اصل وضو اور وضو استعمال ہوتا ہے۔ وضو کہتے ہیں آلہ وضو، وضو کہتے ہیں وہ برتن وغیرہ جس میں وضو کا پانی ہوتا ہے۔ بہرحال یعنی انہا مفرطۃ الحرارتی،
مطلب یہ ہے کہ وہ انتہائی ملزا مفرطۃ الحرارہ، افرطہ افراط، زیادتی کرنا۔ ارے افراط و تفریط بولا جاتا ہے نا، بہت افراط ہے یہ چیز، وہ لوگ تو بہت افراط بولتے ہیں، افراد نہیں یار افراط، ارے بہت زیادہ ہے۔ یعنی انہا مفرطۃ الحرارہ، یعنی وہ انتہائی گرم ہوگی۔ کون؟ ارے وہی آگ۔ تو تقدو بما ذکر، جس کو سلگایا جائے گا، بما ذکر مذکورہ چیز سے، یعنی لکڑیاں نہیں ڈالی جائیں گی، لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ تیزی سے آگ لگتی ہے جسم میں، پتھروں کو ڈالا جائے گا، پتھر کی آگ سخت ہوتی ہے۔ لا کنار دنیا، دنیا کی آگ کی طرح نہیں۔ تو تقدو بالحطب و نحوہ، جس کو لکڑی اور اس جیسی دیگر چیزوں سے سلگایا اور جلایا جاتا ہے۔ نہیں سمجھا؟ ارے حطب لکڑی اور اس جیسی دیگر چیزیں، برادہ وغیرہ ڈالتے ہیں، اسے جلاتے ہیں، ایسا وہ آگ نہیں ہوگی، سمجھے؟ وہ سیاہ ہے، انتہائی کیا ہے ملزا؟ سیاہ ہے جہنم کی آگ۔ اعدت حیات، ہوئی حیا یحیو سے حیات، ہوئی جیسے سیرت، ایسے حیت، حیت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، جو تیار کی گئی ہے۔ یہ جملہ مستانفہ کا ترجمہ کیا، یعذبون بہا، جس سے ان کو سزا دی جائے گی۔ جملۃ مستانفۃ، یہ جملہ مستانفہ ہے۔ او مولوی، جملہ یعنی جملہ مستانفہ کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کے اعتبار سے اس کا پیچھے سے کوئی تعلق نہیں ہے، مستقل ایک جملہ ہے۔ دوسری ترکیب کی اوحال لازمۃ، اوحال لازمۃ، یا یہ نار سے حال لازمہ ہے۔ کس سے؟ ارے نار، واتقوا النار التی ہے نا، تو النار جو ہے اسی سے حال لازمہ ہے، اسی سے حال لازمہ ہے۔ حال لازمہ کا مطلب ہے وہ حال جو ذوالحال سے جدا نہ ہو، وہ حال جو جیسے باپ کی شفقت باپ سے جدا نہیں ہوتی، اگر سمجھے بات کو، تو اسی طرح لازمہ کہہ کے اشارہ کیا ہے کہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، یعنی آگ ہے تو یہ لازم ہے کہ کافر کے لیے، کس کے لیے؟ کافر کے لیے، سمجھے بات کو۔ بقیہ ایمان والا تبان ڈالا جائے گا، اصل اس کے لیے آگ تیار نہیں کی گئی ہے، آگ تیار کی گئی ہے غیر ایمان والے کے لیے۔ اب ایمان والا ہو اور آگ میں جلے، آگ میں ڈالا جائے، قرآن حدیث اس سلسلے میں خاموش، مطلب اس بات کو بیان کرنے سے کہ باقاعدہ صراحت کے ساتھ کہا جائے کہ ایمان والا جہنم میں جلے گا، وہ ایسا کرے گا تو جلے گا، یہ تو صراحتیں ہیں، قرآن کی صراحت ہے، حدیث سے ثابت ہے، لیکن اصل جو تیار کی گئی ہے وہ غیر ایمان والے کے لیے تیار کی گئی ہے، لیکن جو غلط راہ اختیار کرے گا اس کو بھی جلنا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں او مول صاحب ارے پالش وغیرہ کرنے کے لیے ڈالا جائے، کچھ ٹھیک ٹھاک ہو کر کے آ جائے، روایت میں ہے نا جل کے بالکل کوئلہ ہو جائے گا، باہر سے پھر ایک نہر میں ڈالا جائے گا، صرف اس لیے کہ جنت میں رہنے کے قابل ہو جائے، جنت میں رہنے کے قابل ہو جائے، سمجھے نہیں؟ ان گندگیوں کو دھو دیا جائے اور ان کے ساتھ جنت میں رہنے کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری سنا دیجیے۔ مفسر نے فرمایا کہ بشر یہاں اخبر کے معنی میں ہے، کس کے معنی میں؟ خبر دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ اے صدقوا باللہ، ایمان لانے کا مطلب اللہ کی تصدیق کی ہے دل سے۔ وعملوا الصالحات، دیکھا مول صاحب، معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح یہ مشروط ہے، شرط لگی ہے اعمال صالحہ کی، واو عاطفہ ہے، ایمان لائے اور پھر عمل صالح کیا، سمجھا نہیں؟ وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، من الفروض والنوافل، فرائض اور نوافل۔ او مول صاحب، فرائض اور غیر مقلد چور کہتا ہے فرض پڑھ لو، نفل کی کیا ضرورت ہے، سنن غیر موقدہ کی کیا ضرورت ہے؟ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کے باب میں، مولانا بدر عالم میرٹھی جنہوں نے
کشمیری کی بخاری کی تقریر فیض الباری کے نام سے مرتب کی، اس میں بحث اٹھائی ہے کہ بھائی روایت کے اندر ہے کہ فرائض کی کمی نوافل سے پوری ہو جائے گی، وضو کے باب میں بحث اٹھائی ہے کہ مطلب سنت طریقے پر وضو کیا کرو۔ پھر یہ بحث کی ہے علامہ کشمیری نے کہ حدیث سے بات ثابت ہے کہ فرائض کی کمی پڑھے ہو نہیں پڑھے ہو نوافل سے پوری ہو جائے گی، تو کہہ رہے ہیں تو ہمارے فرائض کا حال دنیا جانتی ہے، خود آدمی محاسبہ کر لے کہ ہمارے فرائض کا کیا حال ہے، سمجھے نہیں کتنی کوتاہی ہے، اور اس میں بھی یہ کہنا کہ بھائی فرائض کافی ہیں، تو پھر جب کمی ہوگی نوافل نہیں ہوں گے تو کس سے پوری ہوگی؟ اس لیے فرمایا کہ نوافل کا اہتمام کرو، سنن اور مستحبات آداب کا لحاظ کرو، تاکہ جو کمی فرائض میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کو پوری کر دے، سمجھے نہیں؟ ہاں چکر میں نہ پڑو چوروں کے۔ وبشر اخبر الذین آمنوا صدقوا باللہ وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل ان، یہ بشر کا مفعول ہے ملزم، سمجھے نہیں؟ ایمان والوں کو دوسرا مفعول کس چیز کی بشارت سنا دو، انا اے بی انا، اس بات کی، یہ انا کے بعد مفسر نے بی انا نکالا، یہ بتانے کے لیے حرف جر یہاں پر محذوف ہے یہاں پر، اور کثرت استعمال کی وجہ سے انا ان سے حرف جر اور ملزم حذف ہے، پورے استعمال قرآنی میں دیکھیے گا کثرت کے ساتھ ان اور انا کا استعمال ہوتا ہے، حرف جر کو حذف کر دیا جاتا ہے کثرت استعمال کی وجہ سے، جیسے الذی وغیرہ سے اقلام کو حذف کر دیتے ہیں، دو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے لیکن ایک ہی لکھا جاتا ہے الذی اللذانی، میرے ایک ہی تو لکھتے ہیں، دیکھو قرآن دیکھیں انا اے بے انا، اب سمجھ گئے نا؟ اسی طرح کہیں ان آئے گا تو وہ بے ان نکالیں گے، یہ بتانے کے لیے با حذف ہے، تو بشر دوسرے مفعول کی جانب با کے واسطے سے متعدی ہے، اس بات کی خبر دے دو کہ لہم جنات، لہم ان کے لیے باغات ہیں، حدائق، ارے جنات منصوب ہے نا، ارے انا کی خبر، انا کا اسم نہیں ہے، لہم خبر ہے، جار مجرور چونکہ اسم نہیں بنیں گے خبر ہوگا، حدائق ذات شجرین، حدائق و مساکن، کہتے ہیں جنات، جنت ایسے نہیں کہ جو باغ مان لو لگا ہے دو چار آم ادھر لگا ہے آم تو کہتے ہیں باغ ہے، باغ کا مطلب مفسر نے بتایا ہے کہ جنات کا مطلب ان کے لیے باغات ہیں، حدائق ذات بہجہ، ایسے باغات ہیں جن میں درخت ہیں، اور وہ مساکن، اور رہنے کے رہائش گاہیں ہیں، ایسے باغات ہیں، سمجھے نہیں؟ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اے تحت اشجارها و قصورها، کوئی یہ نہ سمجھے کہ نہر کے نیچے نہر، وہ زمین کے نیچے نہر بہہ رہی ہوگی، ارے تو اس کے نیچے بھی تو نہر بہہ رہی ہوگی، کوئی فائدہ تو اٹھا پا رہا ہے؟ ہاں ایسا تو نہیں کہ کھود کے اسی میں گڑ جاؤ نہا کے نکل آتے گرمی میں، ایسا نہیں ہے نا؟ مفسر نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے اس میں باغ کے اندر نہیں، ارے باغ میں جو درخت وغیرہ لگے ہوئے ہیں، محل وغیرہ بنے ہوئے ہیں، تو باغ میں نہر بہہ رہی ہوگی تو درختوں کے نیچے نہر ہوگی، محل کے نیچے نہر ہوگی، نہیں کہ اندر نہر ہوگی اوپر سے مٹی، ارے کچھ سمجھے بات کو؟ اس کو فرمایا اے تحت اشجارها و قصورها، یعنی اس کے درختوں اور عمارتوں اور محلوں کے نیچے، الانہار المیاہ فیہا، یعنی اس میں پانی بہہ رہا ہوگا، والنہر الموضع الذی یجری فیہ الماء، اور نہر وہ جگہ ہے جس میں پانی بہتا ہے، جس میں ارے معنی بتانے لگے کہ وہ جس میں پانی بہتا ہے اس کو نہر کہتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہو نہر کیوں کہتے ہیں؟ تو کریں لأن الماء ینہر، اس لیے کہ نہرا ینہر کے معنی آتے ہیں کھودنا کریدنا، تو لأن الماء ینہر، اس لیے کہ پانی اس کو کھودتا ہے۔ بھائی کہیں پر گڑھا نہ ہو لیکن پانی بہتے بہتے نہیں دیکھے ہیں، بہار وہار میں دیکھے نہیں دیکھیں، جب پانی آتا ہے ادھر نیپال سے تو ہر جگہ وہ نالا بنا نہیں تھا پہلے، سمجھیں آپ کہ ارے وہ پہلے لوگوں نے بنایا تھا، ارے وہ پانی آتے آتے وہ اتنے بڑے بڑے نالے دکھ رہے ہیں، تو لأن الماء ینہر، اس لیے کہ پانی اس کو کھودتا ہے، اس لیے اس کو نہر کہتے ہیں اس کو، اور جاری نہر نہیں ہوتا ہے، جاری پانی ہوتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ نہر جاری ہے، نہر، ہاں کہتے نہیں
ندی جاری ہے، نالاگ ندی جاری ہے کہ ندی میں پانی جاری ہے؟ یہ ہے مجاز عقلی۔ یہ کیا ہے؟ مجاز کا استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ محل ہے پانی کا۔ یحفرہ، یحفرہ یا ترجمہ کیا بول رہا؟ حفرا یحفرہ، حفرا یحفرہ، فإن الماء ماء ابی وجدی، فإن ابی وجدی، اور ذو طویتھا و ذو حفرتھا، ذو فإن البیر، بیر کا لفظ ہے بیر، کہ یہ کنواں جو ہے نا میرے باپ دادا کا ہے۔ ذو حفرتہ و ذو طویتہ، ذو حفرتہ وہ نسخہ غلط ہے ہدایت النو کا، الذی ذو طویتہ جو اس کی تفسیر کی ہے وہ غلط ہے، اس لیے کہ جب وہ مؤنث سمائی ہے تو پھر ہوگا اب ذو، اس کا مطلب ذو تھوڑی الذی کرے، ذو موصول کے معنی میں ہوگا، اب وہ کہاں جہاں مؤنث ہے وہاں مؤنث ہوگا، تو التی طویتھا و حفرتھا یہ معنی میں ہوگا، سمجھا نہیں؟ دیکھ تجری من تحت الانہار، والاسناد و اسناد الجرئی الیہ مجاز، اور بہنے کی نسبت کرنا نہر کی جانب یہ مجاز ہے۔ اب سمجھ گئے نا؟ ارے نہر کی جانب پانی کے جاری ہونے کی نسبت، بہنے کی نسبت کرنا ہے کیا ہے؟ نہریں بہہ رہی ہوں گی کہ پانی نہروں میں بہہ رہا ہوگا، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ مجاز ہے، مجاز، حقیقت نہیں۔ کیوں؟ ویسے ہر جگہ مجاز نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی مناسبت ہونا چاہیے۔ جیسے مناسبت یہ ہے کہ وہ محل ہے پانی کے جاری ہونے کا، کون؟ نہر۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جب جب ان کو اس سے کھلایا جائے گا، کس سے؟ دیکھو کتنا منٹ باقی۔ کلما رزقوا منہا، جب جب ان کو اس سے کھلایا جائے گا، کس سے؟ اے من تلک الجنات، یعنی ان باغات سے، اطعموا من تلک الجنات، ترجمہ کیا جو ترجمہ میں نے کیا تھا یہی مفہوم ہے یہاں، کھلایا جائے گا ان کو من تلک الجنات ان باغوں سے، من ثمرۃ کوئی پھل، رزقاً بطور روزی کے، قالوا ھذا تو کہیں گے ھذا الذی یہ وہ چیز ہے، رزقنا من قبل جو مجھ کو اس سے پہلے کھلائی گئی، تو مجھ کو اس سے پہلے کھلائی گئی، تو اب یہ کیا کہاں کھلائی گئی دیکھیے گا، ھذا الذی اے مثل ما رزقنا من قبل اے قبلہ فی الجنہ، یعنی اس سے پہلے جنت میں، قبلہ نکالا کہ یہاں مضاف محذوف ہے، قبل بعدو کے سلسلے میں پڑھے نہیں پڑھے ہیں؟ ہاں، مضاف جب محذوف منوی ہو تو مبنی علی الضم ہوگا، کیا ہوگا؟ کیونکہ یہاں بھی مضاف محذوف منوی تھا اس لیے مبنی علی الضم ہے، من نے کوئی اثر نہ کیا، سمجھا؟ اس لیے ہاں ضمیر نکالا بتانے کے لیے، اور اگر محذوف نسیہ منسیہ ہو، محذوف اگر مضاف الیہ تو بھی یہ کیا ہوگا؟ معرب ہوگا، کیا ہوگا مولوی؟ معرب ہوگا، اور اگر مذکور ہو تو بھی معرب ہوگا۔ قبلہ فی الجنہ، اس سے پہلے جنت میں، یعنی یہ جو کہا گیا نا کہ جب کوئی روزی ملے گی، کوئی پھل کھلایا جائے گا تو کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم کو کھلا دیا گیا ہے، اس سے پہلے، اور یہی پھل دیا گیا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا اس لیے ہوگا کہ جنت کے پھل ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے، ایک دوسرے کے۔ دوسری تفسیر حضرات مفسرین نے نقل فرمائی ہے کہ ان کو جب کوئی پھل وغیرہ ہو، سمجھ جی، ارے کہاں پہنچے پوچھے، ارے کس مقام کے ہیں، تھوڑا بدلے پہلو، جب کوئی پھل دیا جائے گا تو یہ کہیں گے کہ ایسا تو دنیا میں بھی یار ہم کھاتے تھے، صوفی کہے گا ارے یہ تو وہی انار ہے یار، وہی سیب ہے، یہ وہی کشمش اور وہی انگور، وہی بادام، وہی اخروٹ ہے، ارے سمجھا، وہی کاجو ہے، لیکن مزے میں فرق ہوگا یہاں اور وہاں کا، کہ مزے میں کوئی مناسبت نہیں ہوگی، کوئی نہیں، سمجھا؟ تو اس تفسیر کو بہت سے حضرات نے راجح قرار دیا ہے کہ چونکہ پھل وہی دیا جائے گا جس سے کچھ انسیت ہوگی دنیا میں، مطلب یہ نہیں دے گا دودھ کی نہریں بتایا جاتا نا، شہد کی نہریں اور تفاح، ارے ہے نہیں ہے رمان، تو وہی پھل دیا جائے گا جو یہاں کھاتے تھے، لیکن جب کھائے گا صوفی تو کہے گا ارے یار یہ تو اس کا مزہ تو عجیب و غریب ہے، ہم نے تو جانا ہی نہیں،
चखा ही नहीं था, मैं तो समझता था कि वही सेब है। कौन? वो जो खट्टा खट्टा नालायक खरीद लाता है 150-150 रुपये में, समझे नहीं? हाँ, वो मछली दी जाएगी जब उसका जिगर जो दिया जाएगा ना, तो सूफी आसामी समझेगा कि अच्छा है तो वही मछली है। नहीं, जब खाएगा तो मस्त हो जाएगा, उसमें कांटा नहीं निकालना पड़ेगा, समझा नहीं? और ना उसके खाने के बाद क़ज़ा हाजत की ज़रूरत होगी, डकार आएगी, सब ख़त्म, समझा नहीं? अल्लाह हम में से हर एक को नसीब फरमाए, हाँ, उसकी तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए। क़ालू हाज़ा लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु क़ब्लहु फ़िल जन्नह लितशाबुहि सिमारिहा। इनकी तफसीर पहले है मौलवी साहब, उसके फलों के मुशाबे होने की वजह से। कहाँ से इन्होंने तफसीर की? कह रहे हैं कि बिक़रीनती वो उतू बिही मुतशाबिहा। इसका ये करीना बनाया है मुफस्सिर ने कि और उनको वो उतू बिही, और उनके पास लाया जाएगा उसको, जीऊ बिर्रिज़्क़ि, और उनके पास रोज़ी लाई जाएगी, मुतशाबिहा, हाल है कि वो एक दूसरे के मुशाबे होगा। युशबिहु बाज़ुहु बाज़ा लौनन, कि एक फल दूसरे के मुशाबे होगा रंग में, व यख्तलिफ़ु तामन, और मुझसा क्या होगा? व यख्तलिफ़ु तामन, और खाने में जायके में अलग होगा। जायके में क्या होगा? अलग होगा। समझा नहीं बात को? जी, इब्न अब्बास और मुजाहिद वगैरह का यही कहना है। वलहुम, हाँ, वलहुम फ़ीहा अज़वाजुन मुतहहरतुन व हुम फ़ीहा खालिदून, और उनके लिए जन्नत में पाकीज़ा बीवियाँ होंगी। मौलवी साहब, ज़ाहिरी बातिनी हर तरह की गंदगी से पाकीज़ा होगी वो, समझा नहीं? ऐसा नहीं होगा कि वो कहे सिर्फ आप ही से मैं बात करती हूँ, दूसरे से नहीं करती, समझे? और ज़ाहिरी भी गंदगी नहीं होगी, माहवारी वगैरह उनको नहीं आएगी। कुरान कह रहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुन मिनल हुरी व गैरिहा, हूर वगैरह दोनों का, यानी दोनों ज़ाहिरी बातिनी गंदगियों से पाक होंगी, हूर भी और दुनिया में जो बीवी आपके साथ थी, ईमान के साथ दुनिया से गई है, वो भी अल्लाह ताला उसको भी पाक साफ़ रखेगा हर तरह की गंदगियों से। मिनल हैज़ी, हैज़ से, व कुल्ली क़ज़िर, ओ मौलवी, और हर तरह की गंदगी से, हर अखलाकी गंदगी से। गुस्सा नहीं होगा, वहाँ लड़ाई नहीं होगी, समझे? अक्सर जाओ तो देखो तो मुकदमा भी चल रहा है और वो साथ में रह भी रहे, नालायक कहीं की। वहुम फ़ीहा खालिदून, हाल ये होगा कि उसमें वो लोग हमेशा हमेश रहेंगे। माकिसूना अबदा, तर्जुमा किया, ला यफ़नूना वला यख़रुजून, उसमें हमेशा हमेश ठहरेंगे, ना फना होंगे ना निकलेंगे, ना फना होंगे, बुढ़ापा नहीं आएगा। सूफियों 33 साल की उम्र होगी, कितनी? 33 साल। लड़की जो होगी 25 से 28 साल के बीच होगी, और लड़का जो होगा वो 32 और 33 साल की उम्र में होगा। समझा नहीं मौलवी साहब? है जो कड़ी जवानी आदमी की होती है उस वक्त, अब तो उस वक्त पता भी नहीं चलता है कि आदमी जवान है। तो ये करीना करार दिया है मुफस्सिर ने। लेकिन जिन लोगों ने कहा दुनिया मुराद है, दुनिया के फल, तो जाहिर सी बात है उसका मतलब ये होगा कि उनको रिज़्क़ दिया गया, हाल है कि वो एक दूसरे के मुशाबे है, यानी दुनिया का फल वो मुशाबे था सूरत में किससे? जन्नत के फल के, समझे? लेकिन जायका, अरे ज़मीन आसमान का फ़र्क हो मौलवी साहब, ज़मीन आसमान का फ़र्क। सुन्नत पे मरो, सुन्नत पे मिटो।